نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. تمام اہل سنت مسلمان بہن بھائیوں کو، اہل حق فکری دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ ہمارے فکری متعلقین کو یہ بات بخوبی معلوم ہو چکی ہے کہ الحمدللہ چشتی بزرگان دین، مشائخ چشت، اہل بہشت کی بدولت خالص اور کامل اکمل دین متین کی ترجمانی اور دین متین کی صحیح سمجھ ملی ہے. یعنی مخلصین ہر اعتبار ہر جہت سے کامل مخلصین کے ذریعے کامل مکمل خالص دین کی سمجھ ملی ہے. اور الحمدللہ اس پرفتن ماحول میں تمام فتنوں کا انکشاف بغیر کسی فتنے کے ساتھ منسلک ہونے کے اور بغیر کسی فتنے کے متعلق رعایت کرنے کے ہمارے چشتیہ مشائخ نے بخوبی کامل انداز میں فرمایا ہے اور مزید فرما رہے ہیں. دین حق کی تبلیغ، اہل باطل کی تذلیل، یہ دین حق کی تبلیغ اور اہل باطل کی تذلیل جس طرح ان مشائخ نے فرمائی ہے، موجودہ دور میں اس کی مثال ہرگز نہیں ملتی. یاد رکھیں، دین کا قیام قربانی طلب کرتا ہے. جب بھی دین متین نافذ ہوا، اس کے نفاذ کے لیے کوشش کی گئی تو قربانی کے ذریعے ہی دین کا قیام اور دین کا قوام ہوا. قربانی جان مال دونوں کو دینی امور میں صرف کرنے سے قربانی تمام ہوتی ہے. جان کی قربانی اعلیٰ قربانی ہے، مال کی قربانی ادنا قربانی ہے. جب اس بات کی تسلی ہو گئی، یہ بات واضح ہو گئی اور اعتماد قائم ہو گیا کہ ان بزرگان دین، ان مخلصین کے ذریعے ہمیں خالص دین ملا، فکری اعتبار سے
تو اب یہ بھی کامل یقین سے مان لینا چاہیے کہ دین کا نفاذ وہ بھی انہی کی ہدایت قربانی کے متعلق انہی کی دعوت پر لبیک کہنے سے آئے گی۔ یعنی دین کا استحکام، دین کا قیام، دین کا نفاذ وہ بھی انہی بزرگان دین کی بدولت ہمیں حاصل ہوگا انشاءاللہ العزیز، جن کی بدولت دین کی سمجھ کامل ملی، انہی کی بدولت دین کا نفاذ کامل ملے گا۔ انہی کی دعوت پر لبیک کہنے سے ہی دین کا نفاذ صحیح معنی حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے ان بزرگان دین نے ہمیں فکری میدان میں دعوت دی، علمی میدان میں دعوت دی، سوچ سمجھ کے میدان میں دعوت دی۔ اس دعوت پر ہم نے لبیک کہا، اس دعوت کو ہم نے قبول کیا، اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ واقعتاً جو کامل فکر انہوں نے پیش کی، جس کامل فکر کی طرف انہوں نے بلایا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس دین حق کے قیام و نفاذ کی خاطر جو جان مال کی قربانی کی دعوت ہے، اس دعوت پر بھی لبیک کہنا ہمارا فرض ہے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ دعوت بھی انہی مخلصین کی طرف سے ہے جن مخلصین کی طرف سے پہلی فکری دعوت تھی۔ یاد رکھیں انسان ختم نہیں ہوتا، مرتا نہیں، اس کی زندگی کے دور تبدیل ہوتے ہیں۔ دو گھر ہیں، ایک دار دنیا ہے، ایک دار آخرت ہے۔ دنیا کا گھر محدود ہے، آخرت کا گھر لامحدود ہے۔ جس طرح دنیا کے گھر میں ہمیں رہنے سہنے کے لیے ضروریات چاہیے، اسی طرح آخرت کے گھر میں رہنے کے لیے بھی ضروریات ہیں۔ ہمیں اس بات میں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس محدود زندگی کے لیے لامحدود اخراجات کرتے ہیں، لیکن جو لامحدود زندگی ہے آخرت کی، ہم کیا اس کے لیے محدود خرچ بھی نہیں کر سکتے؟ تو جب دینی امور پر خرچ کرنا جو ہے وہ اپنی ذات پر خرچ کرنا ہے، تو پھر جس طرح ہم دنیاوی امور میں بڑھ چڑھ کر ذوق کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ آخرت کے امور میں اس سے بھی بڑھ چڑھ کر خرچ کریں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہماری ذات پر خرچ ہو رہا ہے۔ دین پر خرچ کر کے آدمی دین کا احسان سمجھے، دین پر خرچ کر کے دیندار لوگوں کا احسان سمجھے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ ان دینداروں کا ہم پر احسان ہے جو ہماری آخرت کے لیے ہمیں موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ بنا لیں، اپنے لامحدود زندگی کے لیے کچھ تیار کر لیں۔ جو لوگ دین پر خرچ کر کے دین پر احسان سمجھتے ہیں، ان کو خرچ کرنا کچھ نفع نہیں دیتا۔ جو دین پر خرچ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنی ذات پر خرچ کیا ہے، کیونکہ دین جس طرح وہ بے نیاز کا دین ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس طرح وہ دین احکام ہے اس رب جل شانہ کے، تو وہ بھی بے نیاز ہے۔ دین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو دین کی ضرورت ہے۔ دینداروں کا یہ احسان ہوتا ہے کہ وہ ایک موقع فراہم کرتے ہیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے،
اپنی اخروی بہتری کے لیے اور اپنی لامحدود زندگی کے لیے کچھ تیار کرنے کے لیے، اور مرنے کے بعد جو حسرت ہونی ہے اس حسرت سے بچنے کے لیے۔ جب آدمی مر کر وہاں پہنچے گا تو وہ اس حسرت میں ہوگا کہ افسوس میں ابھی کچھ دیر زندہ رہتا تاکہ میں اس جہان کے لیے کچھ بنا لیتا اور کچھ تیار کر لیتا۔ اس حسرت کو قرآن کریم نے ایک جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو۔ اللہ اکبر۔ اس چیز کا پہلے ہی کلا کما فرما دیا کہ کوئی احسان جتائے دین پر یا دین والوں پر، فرمایا ہمارے دیے سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ فرمایا اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ اب اس میں دیکھو سبحان اللہ، اللہ جل شانہ نے کس طرح ترغیب فرمائی ہے کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو، اور یہ نہ سمجھ کے خرچ کرو کہ ہمارا دین پر احسان ہے یا اللہ کے راستے میں ہم خرچ کر رہے ہیں، دینداروں پر احسان ہے، بلکہ وہ بھی تو میں نے ہی دیا ہے تمہیں، میں نے ہی تمہیں وہ عطا کیا، تو میرے عطا کردہ سے تم خرچ کرو، جو میں نے تمہیں عطا کیا اس سے خرچ کرو۔ اور پھر اللہ جل شانہ کا یہ احسان سمجھو کہ سبحان اللہ اس نے ہمیں اس بڑی حسرت سے بچا لیا کہ جب مرنے کے بعد ہم اس حسرت میں پڑتے اور پھر حسرت کرتے آئے افسوس کچھ دیر زندہ رہ لیتے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ بنا لیتے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اصحاب صفہ کہ مالی معاملت کی تلقین فرماتے ہوئے قرآن مجید نے فرمایا صحابہ صفہ جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ شریفہ کے طلباء تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو انجان آدمی مالدار گمان کرتا ہے، کس وجہ سے کہ وہ سوال سے پاک دامن رہتے ہیں، اپنی ضروریات کے متعلق لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں بڑھاتے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مالدار ہیں اس وجہ سے یہ کچھ نہیں مانگتے۔ اب قرآن کریم نے ایک تو یہ درس دیا کہ دین کے لیے اپنی زندگیاں جو صرف کر لیتے ہیں، جو وقف کر لیتے ہیں دین متین کی خدمت کے لیے، دین متین کے علم کے لیے، دین متین کی نشر و اشاعت کے لیے جو لوگ اپنی زندگیاں وقف کر لیتے ہیں، تو بڑوں کا یہ فرض بنتا ہے، اکابرین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے متعلقین کو ان کی خدمت کا کہیں۔ یہ قرآن مجید ہمیں یہ درس دے رہا ہے، یہ سبق دے رہا ہے قرآن کریم کہ خداوند قدوس مالک کائنات ترغیب دے رہا ہے، اس چیز کی تلقین فرما رہا ہے کہ ان اصحاب صفہ کی مالی مدد کرو، مالی تعاون کرو، اور پھر یہ بھی ذہن نشین کریں کہ جس طرح اقیم الصلاۃ یہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے، انفقوا فی سبیل اللہ یہ بھی تو اسی مالک کائنات کا حکم ہے، اور تبلیغ کے معنی ہے قرآن کریم کے احکام کو پہنچانا۔ تو جس طرح ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اقیم الصلاۃ کا حکم لوگوں تک پہنچائیں، اس کی تبلیغ کریں،
کہ نماز قائم کرو، اسی طرح ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے مبلغ ہونے کے ناطے، دینی ذمہ داران ہونے کے ناطے، یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے دین کا خدمت گزار ہونے کے ناطے کہ ہم اپنے متعلقین کو انفقوا فی سبیل اللہ کے حکم کی تبلیغ کریں۔ لہٰذا جتنے ہمارے متعلقین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر سلسلہ تعلیم و تعظیم قرآن میں حصہ ڈالیں۔ سلسلہ تعلیم و تعظیم قرآن جس کا مقصد ہے ہر ضلعی سطح پر ایک دینی مرکز کا قیام، جس میں قرآن محل شریف اور ایک قرآن محل شریف کا مختص خادم اور ایک سواری کا انتظام، تاکہ اس علاقے میں ہونے والی بے ادبی کو روکا جا سکے اور مقدس اوراق کو شرعی طریقے سے محفوظ کیا جا سکے، اور ساتھ میں ہمارے دینی مدارس کا قیام ہر ضلعی سطح پہ، جو قائم شدہ مدارس ہیں ان کا استحکام۔ تو اس کے لیے انفرادی طور پر تو بعض دوست کر رہے ہیں، لیکن اگر اجتماعی اور مرکزی سطح پر اس کام کو کیا جائے، ایک منظم طریقے سے اس کام کو کیا جائے، تو اس کے نتائج اور فوائد جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔ اس کے لیے قبلہ میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی سعد اللہ چشتی صاحب سے مشاورت ہوئی، اور مفتی اسلام قبلہ حضور سیدی استاذ العلماء قبلہ چشتی صاحب کو میں نے اس کے بارے میں عرض کی، تو آپ نے بھی بھرپور اس کی تائید فرمائی۔ تو ہم نے یہ سلسلہ بنایا ہے کہ جتنے اپنے فکری متعلقین ہیں وہ ماہانہ زر تعاون باقاعدگی سے کریں مرکزی سطح پر، تاکہ مرکزی سطح سے اپنے ذیلی اداروں کا تعاون کیا جا سکے۔ الحمدللہ مقدس اوراق کے حوالے سے ہم نے کچھ ماہ قبل دوستوں میں ایک تحریک اٹھائی، دوستوں کو اس کی طرف دعوت دی، بلایا، تو کافی حد تک بہترین نتائج اس میں ہمیں ملے۔ اب تلک 3 پک اپ گاڑیاں، 3 موٹر سائیکل، 6 خادمین جو صبح سے لے کر شام تک مصروف کار رہتے ہیں، تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ماہانہ لاگت کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے لاہور شہر میں۔ تو ہم نے سوچا کہ اس کو مزید بڑھایا جائے، اس کے لیے اپنے متعلقین کو یہ ایک بہت عظیم موقع ہے کہ وہ اس موقع میں حصہ ڈالیں۔ چند دوست ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 10,000 روپے ماہانہ پیش کریں گے، چند ہیں جنہوں نے 5,000 روپے ماہانہ کی حامی بھری ہے، کچھ دوست ہیں جو 1,000، 2,000، 3,000 تک ماہانہ پیش کریں گے، اس طرح 500 تک، اور 200 تک بھی ساتھی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم ماہانہ پیش کریں گے۔ تعاون، مالی تعاون جو ہے یہ اب ایک ضرورت بن چکا ہے اپنے دینی مدارس کے لیے، بلکہ اس میں ایک حدیث پاک سید اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دین کا کام بغیر درہم و دینار کے نہ چلے گا۔ یہ وہی وقت ہے۔ اپنے مدارس کے استحکام کے لیے، قرآن محلات کے تعمیر کے لیے، اور خادمین
جو قرآن محل شریف کے خادمین ہوتے ہیں مختص ان کی خدمت کے لیے یہ سلسلہ ہم نے جاری کیا ہے۔ تو اس میں متعلقین کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں اور اپنے علاقے کے اندر متعلقین جو دوست احباب ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ یہ مالی قربانی کی دعوت ہے اور وہ وقت دور نہیں کہ جب دین کے لیے جانی قربانی کی دعوت اس مرکز سے دی جائے گی، اور یہ بھی ایک امتحان ہے متعلقین کے لیے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس فکر کو خالص اور اس فکر کے بانیان اور سبحان اللہ اس فکر کے جو مشائخ ہیں مبلغین ان کو مخلص کس حد تک جانا جاتا ہے۔ جو دوست اپنے مشائخ کو مخلص بھی جانتے ہیں اور اس فکر کو خالص بھی مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جان تک کی قربانی بھی دین پر دینے کے لیے تیار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس دعویٰ کے ثبوت کے لیے مالی قربانی کی اس دعوت پر لبیک کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخلص ہو کر دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ جو ہے مولا جل شانہ